میری ماں شاید دنیا کی ایسی پہلی عورت تھی جو میرے بابا کی دوسری شادی کروانے کے لیے مری جا رہی تھی۔ ان کے گھر میں کوئی بھی عورت آتی تو کہتی میرے شوہر سے شادی کرو گی، جبکہ والد صاحب میں کوئی کمی نہیں تھی، دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتے تھے، ان کی کمائی بھی اچھی تھی، وہ گھر میں کبھی غصہ بھی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ میری ماں سے زیادہ پڑھے لکھے بھی تھے اور میری ماں سے کم عمر بھی تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی پسند کی شادی تھی، لیکن پھر بھی میری ماں ان کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ میری عمر 16 سال تھی اور میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا۔ ہماری فیملی بالکل مکمل تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ پہلے ہمیں لگا کہ امی مذاق کر رہی ہیں۔ میں نے بابا سے کہا کہ امی ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں، ہمیں دوسری ماں نہیں چاہیے۔ بابا نے کہا کہ وہ مذاق کرتی ہیں، لیکن یہ مذاق تو شدت اختیار کر گیا جب وہ ایک دن ہمارے گھر میں آئی، مہمان کے ساتھ ایک آئی ہوئی عورت سے یہ کہنے لگی کہ تم میرے شوہر سے شادی کرو گی۔ جب اس نے کہا کہ میری شادی ہو گئی تھی لیکن میرا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا تو اسے فوراً آفر پیش کر دی۔ امی نے سارے رشتہ داروں کے سامنے یہ بات کر دی، یہاں تک کہ دادی کے سامنے بھی۔ بہو سے تو ہر ساس جان چھڑوانا چاہتی ہے۔ میری دادی نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو، کیوں اپنا گھر برباد کرنا چاہتی ہو، کیوں کرو گے اپنے شوہر کی دوسری شادی، کیا اس کے ساتھ خوش نہیں ہو؟ تو ماں کہنے لگی کہ نہیں، میں تو بہت خوش ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ بہت اچھے انسان ہیں، آپ نے ان کی بہت اچھی تربیت کی ہے، انہوں نے مجھے 2 پیارے پیارے بچے دیے ہیں، ہمیشہ میری ضرورتوں کا خیال رکھا ہے، آج تک مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ میری دادی نے کہا کہ جب اتنے قصیدے پڑھ رہی ہو اپنے شوہر کے تو پھر اس کے لیے لڑکی تلاش کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ میری مرضی ہے، بس میں اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں اور میں یہ کروا کر ہی رہوں گی۔ اس دن امی ابو کی لڑائی بھی ہوئی۔ بابا نے کہا کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے، میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تو تم کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، میں وہ مسئلہ حل کروں گا، یوں تم بچوں کو بھی ٹینشن میں ڈال رہی ہو، ان کو دوسری ماں نہیں چاہیے اور مجھے بھی دوسری بیوی نہیں چاہیے، میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں۔ امی یہ بات سن کر بولی کہاں تم خوش ہوگے، تمہارے تو مزے لگے ہوئے ہیں، میری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ اس بات پر بابا حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ کیا زندگی برباد ہو رہی ہے تمہاری، یہاں تک کہ میں نے تمہیں نوکرانی بھی رکھ کر دی ہے، کام تمہیں کرنا نہیں پڑتا، بچے بڑے ہو گئے ہیں، میں کون سا تم سے ہر سال بچہ پیدا کرواتا ہوں، خاندان سے الگ تو میں نے تمہیں سالوں سے رکھا ہوا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم بھی نہیں ہے، پھر کیوں برباد ہو رہی ہے تمہاری زندگی، کیا مسئلہ ہے؟ اور اگر تمہیں مسئلہ ہے تو اپنا مسئلہ حل کرو، میری کیوں شادی کروانا چاہتی ہو؟ آج تو بابا غصہ ہی ہو گئے کیونکہ بات ہی امی نے ایسی کر دی تھی، لیکن امی کی تو ایک ہی بات تھی کہ بس تمہاری شادی کرواؤں گی تو میری زندگی میں سکون آ جائے گا، تمہارے ساتھ میں نے یہ سال کس طرح گزارے ہیں میں ہی جانتی ہوں، میں انسان ہوں، کوئی جانور نہیں ہوں۔ بابا نے بھی وہی کہا جو سب کہتے تھے کہ دنیا کی پہلی عورت ہو جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کرنا چاہتی ہو، تم میری شادی کروانا چاہتی ہو، پتہ نہیں کس نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، کیا تمہاری کوئی دوست ہے جس کی تم دوستی میں آ کر اپنا شوہر قربان کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ اللہ کرے میری کوئی ایسی دوست ہوتی تو میں پہلی فرصت میں اس سے تمہاری شادی کروا دیتی، ابھی تو مسئلہ یہی ہے کہ لڑکی نہیں مل رہی ہے، لیکن میں بھی آرام سے نہیں بیٹھوں گی، مجھے جو کرنا ہے میں کر کے ہی دم لوں گی۔ بابا نے کہا بیٹی 16 سال کی ہونے والی ہے، اب بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچو، میری شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ تو امی نے کہا پہلے تمہاری شادی کروں گی، زندگی میں سکون آئے گا، میرا کچھ دماغ چلے گا، مجھے کچھ وقت ملے گا، اس کے بعد اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کروں گی۔ امی نے بالآخر میرے والد صاحب کی شادی کروا ہی دی۔ انہوں نے رشتہ کہاں سے ڈھونڈا، کسی کو کانوں کان پتہ نہ لگنے دیا، انہوں نے کہا یہ عورت ان کی کوئی رشتہ دار تھی، انہی کی کوئی دوست تھی، بہت اچھی تھی، اس کی عمر بھی میری امی جتنی ہی تھی، اس کی شادی ہوئی تھی لیکن وہ بیوہ ہو گئی تھی، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کو پناہ نہیں مل رہی تھی کیونکہ اچھے خاندان سے تھی، اس کا خرچہ اٹھانے والے تو بہت لوگ تھے اور اس کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔ اب جب شادی ہوئی تو بابا نے ایک ایسی شکل بنا رکھی تھی کہ جیسے وہ بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ میرے ابا اور امی کی محبت کی شادی تھی اور محبت کی شادی میں مرد عورت سے واقعی اتنا زیادہ جڑ جاتا ہے کہ وہ دوسری عورت کے بارے میں نہیں سوچتا، پر امی نے ضد کی بھوک ہڑتال کر دی اور بابا پر امی نے یہ ظلم کر ہی دیا۔ شادی کی رات امی نے خود اپنی سوتن کو کمرے میں بٹھایا، کمرہ بھی سجایا اور بابا کو ہنس کر کہا کہ جاؤ جاؤ، باہر کیوں بیٹھے ہو؟ بابا باہر بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ میں نہیں جاؤں گا، شادی کروا دی ہے لیکن میں کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ میری ماں نے کہا تو پھر شادی میں نے کس لیے کروائی ہے؟ اس لڑکی کی زندگی برباد کرو گے؟ جانا ہے تو جاؤ لیکن میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ
दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाबा बाहर बैठे रहे, लेकिन बाहर बहुत सर्दी थी। सारी रात तो बाहर नहीं बैठ सकते थे, इसीलिए कमरे में चले गए। मैं अपनी अम्मी के कमरे में जाने लगी। सोचा कि दिल ही दिल में पछताती होंगी, मुझे उनको तसल्ली देनी चाहिए, लेकिन बाहर खिड़की से देखकर मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। अम्मी तो बिस्तर पर सोने से पहले बिस्तर को झाड़ने में लगी थी और साथ साथ कोई गाना गुनगुना रही थी। इतनी ज्यादा मुतमईन और खुश लग रही थी कि जैसे आज उनके शोहर की नहीं, उनकी अपनी शादी है और उनको उनके ख्वाबों का शहजादा मिल गया है। मुझे तो ये सब समझ नहीं आ रहा था। अम्मी ने सुकून से लाइट ऑफ की और बिस्तर पर ऐसे लेट गई जैसे ये बिस्तर फूलों का बना हुआ था। बिस्तर पर आकर ऐसे लेटी जैसे आज पहली बार उनको सुकून से नींद आएगी। आंखें बंद करके सो गई। यहाँ तक के सोते हुए भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं भी वहाँ से वापस आ गई और अपने कमरे में सो गई, लेकिन मुझे ये सब कुछ हजम नहीं हो रहा था। मेरी दोस्त मेरे घर आई तो कहने लगी कि तुम्हारी माँ ने तो वाकई रिकॉर्ड कायम कर दिया है। एक तो अपने शोहर की शादी करवा दी, ऊपर से इतनी हसीन लड़की से करवाई, और फिर उनको कोई मसला ही नहीं है। मैंने कहा यही तो मैं अपना सर पकड़ के बैठी हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी दोस्त ने कहा कि हो सकता है मियाँ बीवी के आपस के कोई मामलात खराब हों और तुम लोगों के सामने वो ना बताते हों। शायद तुम्हारे अब्बू तुम्हारी अम्मी को मारते हों, और बंद कमरे में क्या होता है मियाँ बीवी के दरमियान, इसके बारे में किसी को क्या पता होता है। मैंने कहा कि बात ये भी ठीक है, लेकिन फिर भी घर में कोई अगर मसला हो और इतना ज्यादा मसला कि शादी करवा दे, तो फिर कम से कम इस मसले की थोड़ी बहुत हवा तो हमें भी लगनी चाहिए थी। उनके कमरे से ना कभी लड़ाई की आवाज आई, ना अम्मी अब्बू ने आपस में कभी एक दूसरे को तेवर दिखाए, ना ही उनकी बातों से ऐसा कुछ लगा है। मैं भी कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब पता है, लेकिन अब जो होना था हो चुका था। अब दुआ ये है कि घर का माहौल खराब ना हो। वैसे तो सारे खानदान वाले बातें कर रहे हैं, मुझे उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। अब घर में एक और अजीब काम होने लगा। जब मेरे बाबा मेरी सौतेली माँ के कमरे में जाकर सोते तो अम्मी बहुत ज्यादा खुश होती, कहती कि उनको टाइम से सोने दो, इन लोगों को कोई काम ना कहो। यहाँ तक कि मेरी अम्मी सौतेली माँ को रात के बर्तन भी ना धोने देती। मुझे लगा था कि अपनी सौतन लेकर आई हैं तो उससे घर के काम भी करवाएंगी, जाहिर है उसे आराम से बैठने नहीं देंगी, उस पर हुक्म भी चलाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अम्मी ने उसको उसके हाल पर छोड़ रखा था। कोई काम करती तो ठीक, नहीं तो बैठी रहती। एक दिन उससे कह रही थी कि बस मेरे शोहर को खुश रखो, मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है और मैंने तुमसे और कोई काम नहीं करवाना। उसने भी हामी में सर हिला दिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि रात को बाबा ने हम सबको बुलाया और कहा कि फौरन एम्बुलेंस को कॉल करो, डॉक्टर को बुलाओ, क्योंकि मेरी माँ बेहोश हो चुकी थी। माँ को अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि इनको बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है, इसलिए बेहोश हो गई हैं। लेकिन असल बात बाद में पता चली कि आज की रात अब्बू अम्मी के कमरे में गए और अम्मी बेहोश हो गई थी। लेकिन जब भी दूसरी बीवी के कमरे में होते तो अम्मी बहुत खुश होती, लेकिन अगर अम्मी के कमरे में आकर सोते या तो बेहोश हो जाती या फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती। मुझे लगा शायद मेरे बाबा की गलती है, वरना कौन सी औरत इस तरह का काम करती है। मैंने खुद को एक औरत की जगह पर रखकर सोचा कि अगर मेरा शोहर मुझे प्यार भी करता है, खर्चा भी पूरा देता है, मुझसे कभी बदतमीजी से बात भी ना करता हो, तो ऐसी कौन सी बात होगी जिसकी वजह से मैं उसकी दूसरी शादी करवाऊंगी। दूसरी शादी किसी मर्द की क्यों करवाई जाती है? क्योंकि उससे शादी का शौक चढ़ा होता है। वो कहता है मेरी जिंदगी में कोई हो। बाबा में ऐसी कोई गलत बात नहीं थी। ऐसा कौन सा मसला था जिसका इलाज अम्मी ने शादी को ही समझा? अम्मी अब्बू एक दूसरे के साथ रहते थे, खाने की बात होती या घर की कोई चीज लाने की, यहाँ तक कि जैसे अम्मी अब्बू पहले सौदा लेने जाते थे तो वो भी साथ ही गई। शाम की चाय भी सारे साथ ही पीते थे, लेकिन जैसे ही बात कमरे में जाने की आती थी अम्मी फौरन ही गुस्सा हो जाती और कहती तुम्हारी शादी किस लिए करवाई है? अगर तुमने यही करना है तो जाओ अपनी बीवी के कमरे में जाकर सो जाओ। वैसे मर्दों का कोई पता नहीं होता, हमेशा औरत ही मजलूम होती है। मर्द हमेशा औरत से ताकत में भी ज्यादा होता है और अकल में भी। हो सकता है मेरे बाबा ही कोई चक्कर चला रही हूँ और मेरी माँ को मजबूरन ये सब करना पड़ा, लेकिन सबके सामने मेरी माँ बुरी बन गई। मेरी माँ को माशरे वाले बहुत बातें सुना रहे थे, उन पर हंस रहे थे। खानदान के मर्द ये कह रहे थे कि अल्लाह ऐसी बीवी हमें भी दे जो खुद अपने हाथों से हमारी दूसरी शादी करवाए, और औरतें कह रही थी कि इस औरत का तो दिमाग चल गया है, ये पागल हो गई है। कल को यही औरत जिसको लाई है इसको घर से निकाल कर बाहर फेंक देगी, फिर उसकी शक्ल देखने वाली होगी। एक दिन अपनी सौतेली माँ की बातें सुन ली जो अम्मी से कह रही थी। कहने लगी कि आपके शोहर मेरा ख्याल नहीं रखते, मेरी तरफ देखते नहीं, अगर हम साथ भी बैठे होते हैं तो आपकी बातें करते हैं। आप उनसे किस तरह मिली थी, आप लोग किस कॉलेज में पढ़ते थे, ये किस्सा मुझे 1000 दफा सुना चुके हैं। आखिर मैंने उनसे शादी की है, वो मेरे शोहर हैं, मुझे इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। ठीक है कि आप भी उनकी बीवी हैं जिस तरह मैं उनकी बीवी हूँ, लेकिन जब मेरे पास बैठते हैं तो तारीफें आपकी करें, ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं। अगर आपके पास बैठकर मेरी बात करें तो जाहिर है आपको भी ये बात बुरी लगेगी। मुझे लगा कि मेरी
ماں اس کو 2-4 باتیں سنائیں گی. ابھی تو آئی ہو اور آتے ہی تمہیں تمہارا حق چاہیے. اگر ذرا سی اس نے کوئی بات کر دی تو چپ کر کے سن لو. آخر میں بھی اس کی بیوی ہوں. لیکن میری ماں تو اس کا ساتھ دے رہی تھی. بات تو غلط ہے, میں بات کروں گی اس سے, تم فکر مت کرو. بس ابھی ابھی شادی ہوئی ہے, وہ شادی کرنا نہیں چاہتا تھا. اس نے پوچھا کہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے, تو امی کو جس بات پر غصہ کرنا چاہیے تھا اس بات پر انہوں نے غصہ نہ کیا, لیکن اس بات پر غصہ ہو گئی. کہنے لگی کہ بس نہیں کرنا چاہتے تھے. اب تمہیں کیا ہر بات بتاؤں. وہ پوچھنے لگی کہ آپ نے اپنے شوہر کی شادی کیوں کروائی ہے, کہ آپ کے شوہر میں کوئی مسئلہ ہے. امی اس بات پر غصہ ہو گئی. کہنے لگی کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا, تمہاری آنکھیں ہیں, تم دیکھ لو کیا مسئلہ ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, اچھا بھلا انسان ہے. لیکن اس نے امی کو یہ کہہ کر لاجواب کر دیا کہ اگر اچھا انسان ہے تو پھر آپ نے اس کی شادی کیوں کروائی ہے. ایک دن امی پھر بے ہوش ہو گئی کیونکہ ابو ان کے کمرے میں گئے تھے. امی کو ہسپتال لے گئے اور ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی حالت بہت بری ہے, اس لیے ان کو ہسپتال میں رکھنا پڑے گا. صبح تک ٹھیک ہو جائیں گی تو واپس بھیج دیں گے. رات میں ہی ان کے پاس گئی اور میں نے امی سے پوچھا کیا بات ہے, اب تو مجھے بتا دیں گے کہ سب کیا ہو رہا ہے. میں چھوٹی بچی نہیں ہوں. جیسے ہی بابا آپ کے کمرے میں آتے ہیں آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, لیکن جب وہ کمرے میں نہیں ہوتے تو آپ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور پرسکون ہو کر سو جاتی ہیں. مجھے بتائیں کیا بات ہے. میری ماں نے کہا کہ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی. میں نے کہا کہ اگر بابا آپ کے ساتھ کچھ غلط کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بات سارے خاندان کو بتا کر ان کی کلاس لگانی چاہیے. آپ نے ایک عورت سے ان کی شادی کروا دی. میری ماں نے کہا کہ ایک عورت کی شادی کروا دی, لیکن وہ عورت تو کبھی اپنے کمرے سے بے ہوش ہو کر نہیں نکلی. میری ماں نے بالآخر کچھ تو کہا, لیکن مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی. ان کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کسی اور پر ظلم نہیں کیا بلکہ ان پر کوئی ظلم ہو رہا تھا, کیونکہ طبیعت ان کی خراب تب ہوتی تھی جب بابا ان کے کمرے میں جاتے تھے. ان کے ساتھ کچھ غلط ہوتا تھا. میں سوچنے لگی کہ واقعی یہ امی کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے, لیکن دوسری عورت تو بہت خوش ہے, اس کے ساتھ تو ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا. لیکن اسی رات ایک اور عجیب کام ہو گیا, اور وہ یہ کہ میری سوتیلی ماں اپنے کمرے سے چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل آئی اور باہر ہال میں بھی جاگ گئی. اور میرا بھائی بھی مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا بات ہوئی ہے, لیکن وہ تو کچھ بتا ہی نہیں رہی تھی. کہنے لگی کہ مجھے میرے گھر جانا ہے, مجھے میرے گھر بھیج دو. میرے بھائی نے کہا کہ آپ کو اس ٹائم گھر کیسے بھیج سکتے ہیں. کہنے لگی موٹر سائیکل نکالو اور مجھے میرے گھر چھوڑاؤ. امی چپ چاپ ایک سائر پر کھڑی تھی, وہ کچھ نہیں بول رہی تھی. اس نے کہا کہ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی, بس مجھے میرے گھر چھوڑ دو, بڑی مہربانی ہوگی. اس نے میرے بھائی کے پاؤں پکڑ لیے کہ مجھے گھر چھوڑاؤ. بھائی کیا کرتا, وہ موٹر سائیکل پر سوتیلی ماں کو گھر لے گیا. اب ہم سب اپنی ماں کی طرف متوجہ تھے. جب تک بھائی واپس نہیں آیا تب تک میں نے کوئی بات نہیں کی, لیکن جب بھائی واپس آ گیا میں اپنی امی کے پاس گئی اور کہا کہ اب تو بتائیں کہ کیا بات ہے. لیکن امی اب بھی کچھ نہیں بول رہی تھی. بابا باہر آئے اور کہنے لگے کہ کیا ہو گیا ہے آدھی رات کو, کیوں عدالت لگا کر کھڑے ہو. وہ ایسے بول رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, جبکہ ان کی بیوی چیخیں مارتے ہوئے ان کے کمرے سے نکلی تھی. تو کیا ان کی نیند نہیں کھلی تھی, اور وہ ایسا کیوں کریں گے. اچانک سے وہ گھر سے چلی گئی تھی. ہم دونوں نے تو اپنا سر ہی پکڑ لیا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. امی نے میرے بابا کو کہا کہ کچھ نہیں ہوا ہے, اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, اس کو ہسپتال لے گئے. وہاں پر اس کے ماں باپ آئے تو وہاں سے واپس اپنے گھر لے گئے. کہتے ہیں کہ 2 دن ہمارے ساتھ رہے گی پھر بھیج دیں گے. میرے بابا نے کہا کہ چلو اچھی بات ہے, ویسے بھی میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا. بڑی عجیب سی عورت ہے, تم نے پتہ نہیں میری شادی کس کے ساتھ کروا دی. اچھا میں سونے جا رہا ہوں. بابا کمرے میں جا کر سو گئے اور ہم لوگوں نے امی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ آج تو آپ کو ہمیں ساری بات بتانی پڑے گی, نہیں تو ہم یہی بیٹھے رہیں گے. امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تب امی نے ہمیں ایسی بات بتائی کہ ہمارے قدموں سے زمین نکل گئی. تمہارے بابا کو ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں رات کو سونے کے بعد ان کے اندر کسی اور کی شخصیت آ جاتی ہے. وہ ایک بالکل ایسے انسان بن جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا. شادی کے شروع کے دنوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا, اور پہلی دفعہ جب ہوا جب ہماری شادی کو 6 مہینے گزر گئے تھے. پھر اس کے بعد کبھی 1 مہینہ کبھی 2 مہینہ ایسا ہوتا رہا. وہ شخصیت ہی ایک عجیب طرح کی انسان کی ہے. وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور بالکل بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا, مجھے جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے. ڈاکٹر سے پوچھا, ڈاکٹر نے مجھے اس بیماری کا نام بھی بتایا, لیکن ہمارے خاندان میں کسی نے بھی اس بات کو نہیں مانا. میں نے اپنے شوہر کے کانوں تک یہ بات نہیں پہنچنے دی تاکہ وہ خود کو پاگل نہ سمجھنے لگ جائیں. وہ بہت اچھے انسان ہیں, انہوں نے ساری زندگی میرا بہت خیال رکھا ہے. جو مجھ پر ظلم کرتا ہے وہ میرا شوہر نہیں ہے, میں اچھی طرح جانتی ہوں. لیکن پھر یہ روز روز ہی ہونے لگا اور میرے صبر نے جواب دے دیا. میں خود غرض ہو گئی اور سوچا کہ ان کی شادی کسی اور سے کروا دوں, کیونکہ یہ رات کو میرے کمرے میں ہی سویا کرتے تھے, اور ایسا کرنے سے یہ رات میرے پاس نہیں سوئیں گے, کیونکہ وہ شخصیت آج تک صرف رات میں ہی آئی ہے. یہ بیماری پوری دنیا میں بہت عام ہے,
لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ اس کو پاگل پن نہیں کہتے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارا باپ خود کو پاگل سمجھے، اسی لیے یہ بات اس کو نہیں بتائی۔ اس کو دوائیاں بھی لا کے دیتی رہتی تھی، چوری چوری دوائیاں کھلاتی تھی تو کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہتا تھا، لیکن آج کل تو دوائی اثر ہی نہیں کر رہی تھی۔ اسی لیے میرے دماغ میں یہی بات آئی، کیونکہ میں بھی انسان ہوں اور میں بہت تھک گئی تھی۔ سوچا اس کی دوسری شادی کروا دوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے اور اب میں خود کو مجرم محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے اس کی زندگی برباد کی، اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں۔ ہم امی کو تسلی دے رہے تھے کہ آپ نے اپنی طرف سے جو کچھ بھی کیا بالکل ٹھیک کیا، آپ جو کر سکتی تھی آپ نے وہ کیا، یہ سب کچھ برداشت کیا، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا، ورنہ تو سارے خاندان میں ہمارے باپ نے پاگل مشہور ہو جانا تھا۔ اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کر ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بابا وہیں پر کھڑے تھے اور انہوں نے سب کچھ سن لیا تھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میری ماں کے پاس آئے اور ان سے معافی مانگی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے اور تم بھی یہ سب برداشت کرتی رہی اور مجھے نہیں بتایا۔ میں کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، تمہیں بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا، تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری ماں نے کہا آپ نے اسے چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اسے بھی اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے۔ اور اس لڑکی نے خود ہی میرے بابا کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا اور واپس آنے سے انکار کر دیا اور خلا کا مطالبہ کر دیا۔ اب جب وہ خود ہی خلا مانگ رہی تھی تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ بابا نے خلا دے دیا اور اپنا علاج کروایا۔ اب بابا بالکل ٹھیک رہتے ہیں، لیکن اب کیونکہ ان کو خود پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اس لیے وہ خود بھی احتیاط کرتے تھے۔ ہمارے گھر کے حالات پہلے جیسے ہو گئے اور میرے نزدیک سب کچھ ٹھیک ہو گیا کیونکہ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ساتھ ہی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ ان دنوں میں 14 سال کی تھی، ہر فکر و غم سے آزاد تھی، اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول، بس یہی زندگی تھی۔ میں نے 8ویں پاس کی تھی کہ ہمارے خاندان میں ایک دھماکہ خیز واقعہ ہو گیا۔ ماموں علی نے پہلی بیوی اور 3 بچوں کے ہوتے ہوئے ایک تھیٹر ایکٹریس کی لڑکی شبنم بانو سے شادی کر لی۔ یہ واقعہ سارے خاندان کے لیے افسوسناک تھا، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نئی ممانی کے دیدار کو بے قرار تھی۔ خاندان والوں کی مخالفت اور بڑی بیوی کے ڈر سے ماموں نے شبنم بانو کے لیے ہمارے گھر سے قریب ایک مکان لے لیا۔ نئی ممانی کو اکیلا چھوڑنا اب ان کی مجبوری تھی، کیونکہ خاندان نے ان کی دوسری بیوی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آخر کب تک وہ شبنم بانو کے گھٹنے سے لگے رہتے؟ مرد کو فکر معاش کے لیے تو گھر سے نکلنا ہی پڑتا ہے۔ ممانی کے لیے ایک تو یہ محلہ نیا تھا، دوسرے وہ اکیلے رہنے سے بوکھلا جاتی تھی۔ ماموں سے کہتی کہ گھر پر ہی رہو، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اس طرح وہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ایک دن وہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے پاس گئے تو شبنم بانو بیگم کو ہمارے پاس چھوڑ گئے۔ وہ بظاہر ایک اچھی خاتون لگی، ایک ہی رات میں وہ ہم سے مانوس ہو گئی۔ علی ماموں ایک دن کا کہہ کر گئے تھے، لیکن 3 دن لگا دیے کیونکہ ان کی پہلی بیوی دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ یہ وقت ان کی نئی نویلی بیگم نے امی سے اور مجھ سے باتیں کر کے گزارا۔ امی سے وہ بار بار کہتی کہ باجی ماں باپ سے رشتہ توڑ کر ان کے پیچھے آ گئی ہوں، اب تو آپ لوگ ہی میرے اپنے ہیں، آپ میرا ساتھ دیں ورنہ اور کہاں جاؤں گی۔ تبھی امی نے ممانی کو گلے لگا لیا اور کہا تم آج سے مجھے اپنی بہن سمجھو، جب کوئی مشکل ہو مجھے بتاؤ گی، میں ہر طرح سے تمہارا ساتھ دوں گی، خود کو اکیلا مت سمجھو۔ اگلے دن ماموں آئے، امی سے کہا کہ کل سے میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں اور شبنم بانو اکیلے رہنے پر تیار نہیں، آپ نمرا کو اس کے پاس رہنے کے لیے بھیج دیں، اس کا اسکول ویسے بھی ہمارے اسکول کے قریب ہے۔ امی نے مجھے ماموں کے ہمراہ بھیج دیا۔ شبنم بانو ممانی خوش ہو گئی، اچھے طریقے سے مجھے خوش آمدید کہا۔ اب وہ سارا دن مجھ سے مزے کی باتیں کرتی رہی۔ ماموں کام پر چلے جاتے، میری اسکول سے چھٹیاں تھی تو ہم کو باتیں کرنے کا بہت وقت ملتا تھا۔ ہم مل کر کچن سنبھالتے اور کھانا پکاتے۔ ممانی اپنے بچپن کے قصے سناتی اور میرے ساتھ اچھا وقت گزارنے کی کوشش کرتی۔ اسکول کھلے تو پڑھائی کا مسئلہ درپیش ہوا، مجھے حساب کے سوال سمجھ نہیں آتے تھے۔ ماموں تو صبح آفس چلے جاتے، ان کے پاس وقت کہاں تھا کہ مجھے ریاضی سمجھاتے اور شبنم بانو کو ریاضی نہیں آتی تھی۔ البتہ انہوں نے اس مسئلے کا یہ حل نکالا کہ مجھے پڑوس میں ٹیوشن لگوا دیں اور میں روبینہ باجی سے پڑھنے ان کے پاس جانے لگی۔ باجی کے والد ٹھیکیدار تھے، وہ گھر پر نہ رہتے تھے، ان کے لڑکے بھی دوسرے شہر ہوتے، والدہ ہی گھر پر ہوتی۔ باجی اپنی والدہ کے ساتھ گھریلو امور انجام دیتی، ان کے پاس کافی وقت ہوتا تھا، تبھی وہ مجھے بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتی تھی۔ ایک دن جب میں پڑھ چکی اور گھر جانے لگی، باجی نے کہا ٹھہرو نمرا، ابھی مت جاؤ، آؤ چھت پر چلتے ہیں، دیکھو کتنا اچھا موسم ہے۔ ابھی ہم چھت پر جا کر بیٹھے ہی تھے کہ کسی مردانہ آواز نے ان کو پکارا، روبینہ دیکھو میں آ گیا ہوں۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک نوجوان باجی سے گلے مل رہا
تھا। बाजी भी जज्बात से खिल उठी थी। अरे ज़ीशान, तुम कब आए? वो खुश होकर बोली। मैं हैरत से उनको देख रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, निम्रा, ये मेरे भाई हैं, हैदराबाद में मुलाजमत करते हैं। मैंने ज़ीशान की तरफ देखा तो वो पलक झपकना भूल गए। वो भी मुझे शशो पंज में देख रहा था। उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थी। तुम जाओ निम्रा, बड़े दिनों बाद मेरा भाई आया है। तुम कल और परसों मत आना, 2 दिन तुम्हारी छुट्टी है। मैं वहाँ आई मगर 2 आंखें मेरे साथ साथ जैसे मेरे ताकुब में दरवाजे से गली तक आई। ये आंखें मेरे दिल में खुब गई थी। घर आकर अब ये 2 आंखें मुझे दरो दीवार से झांकती महसूस हुई, लेकिन मुझे मालूम ही न था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने मुमानी को भी बताया कि बाजी का भाई आया हुआ है और उसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। ये आंखें मुझको घर में इधर उधर बिखरी नजर आती हैं। मेरी बात सुनकर मुमानी एक खास अदा से मुस्कुरा दी। तीसरे दिन जब मैं पढ़ने बाजी के घर पहुंची, वो उनके पास बैठा हुआ था। मैंने सलाम किया। वो बगैर जवाब दिए मुस्कुरा कर उठ गया। सलाम का जवाब बाजी ने दिया। थोड़ी देर बाद जब मैंने खिड़की की तरफ नजर डाली, मुझे गुमान हुआ कि 2 खूबसूरत आंखें मुझको खिड़की की ओर से देख रही हैं। तबीयत की खराबी का बहाना बना के मैं वहाँ से लौट आई। घर आई तो कोई अजीब सी परेशानी भी मेरे ताकुब में आई। एक मुमानी ही मेरी राजदां थी। उनको बताया कि आज वो आंखें मुझको परेशान करने को पर्दे के पास मौजूद थी, तो उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है वो लड़का तुमको पसंद करने लगा है। एक रोज मैं ट्यूशन लेने गई तो बाजी घर पर ना थी। कुछ देर मैं उनकी अम्मी के पास बैठी रही। घर आने लगी तो ज़ीशान ने कहा, आओ मैं तुमको पढ़ा दूं। क्यों, आज पढ़ाई का हर्ज करती हो? मैंने आंटी की तरफ देखा। वो बोली, हाँ हाँ बेटी, पढ़ लो। मैं पढ़ने को बैठ गई। उसने मुझे ज्यादा से ज्यादा सवाल समझाए। शायद वो ये चाहता था कि मैं कुछ और वक्त वहाँ रुकूं। अभी ज़ीशान के पास बैठी पढ़ रही थी कि बाजी आ गई। बाकी जो कुछ रह गया था वो बाजी ने पढ़ा दिया। फिर आए दिन ये होने लगा कि बाजी घर पर नहीं होती मगर ज़ीशान मौजूद होता। वो मुझको पढ़ाने लगता और मैं बैठ जाती। आंटी ने एक दिन कहा, बेटी, तुम्हारी बाजी को रोज बाजार जाना होता है, बड़े भाई की शादी के लिए कुछ खरीदारी करनी होती है, इसलिए वो मसरूफ हो गई है। मुझे ज़ीशान से कुछ शिकायत न थी मगर एक मसला था कि जब वो मेरी तरफ देखता तो मैं नर्वस हो जाती। मैं उस अंदाजे नजर से ना आशना थी, इसलिए उलझन होती थी। रफ्ता रफ्ता मैं उस अंदाजे नजर की आदी हो गई। अब ये हाल था कि जिस रोज ज़ीशान न होता दिल बुझ जाता। दिल बाजी से पढ़ने में न लगता और जल्द अज जल्द वहाँ से भागने की कोशिश करती। एक दिन मैं चौंक गई जब स्कूल से निकली। उसको गेट के करीब मुस्कुराते देखा। खैर, उसने मुझे कुछ न कहा। उस दिन मैं मुमानी शबनम बानो के घर जाने की बजाय अपने घर चली गई। उनका घर रास्ते में पड़ता था। वो तेज तेज चलता मुझसे पहले घर पहुंच गया और जब मैं मामू के घर के सामने से गुजरकर अम्मी के पास जा रही थी, वो अपने दरवाजे पर खड़ा मिला। उसने हाथ के इशारे से सलाम किया। मैं फिर भी ना समझी कि ये सब क्यों और क्या है। अब तो अक्सर जब अम्मी अब्बू के घर जाती, वो अपने घर के आस पास मिलता और हाथ के इशारे से सलाम करता। रोजाना उसकी निगाहें न जाने क्या क्या पैगाम देती, लेकिन मेरी समझ में कुछ ना आता। पिछले कई दिनों की तरह आज भी बाजी घर पर न थी। उस दिन छुट्टी थी। दिन के तकरीबन 12 बजे थे। मैं उनकी अम्मी के पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने ज़ीशान को आवाज दी, बच्ची बिला वजह बैठी है, इसका वक्त जाया हो रहा है। ज़ीशान बेटे, तुम ही इसको पढ़ा दो, रुबीना तो जाने कब तक आएगी। ज़ीशान ने कहा, जी, और मेरे सामने आकर बैठ गया। जरा देर बाद उनकी दाएं तरफ की पड़ोसन ने आंटी को अपनी लड़की भेजकर बुला लिया। कहा कि सुनार आया हुआ है, आकर डिजाइन देख लें। वो फौरन चादर लपेट कर चली गई। उनको ये ध्यान भी न रहा कि मैं और ज़ीशान घर में अकेले हैं। बस इतना कहा कि 5 मिनट में आती हूँ। निम्रा बेटी, हांडी चूल्हे पर चढ़ी है, जरा देख लेना। उस रोज पढ़ाते पढ़ाते ज़ीशान ने कहा, निम्रा तुम इतना कम क्यों बोलती हो? मैंने जवाब दिया, मुझे ज्यादा बातें करना नहीं आती। वो बोला, तुम जानती हो मेरी छुट्टी खत्म हो रही है और मुझे वापस मुलाजमत पर जाना है। नहीं, मेरा जवाब एक लफ्ज में था। अच्छा तो सुन लो, तुमने किसी की रूह पर कब्जा कर लिया है और उसके दिल की धड़कन बन गई हो। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। कहने लगा, ऐसे क्या देख रही हो? क्या मेरी आंखें बैंगी हैं? नहीं तो। नर्वस होकर मेरे लबों से ये अल्फाज बेसाख्ता अदा हो गए। आप बैंगे तो नहीं हैं, आपकी आंखें तो बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, खूबसूरत है मेरी आंखें? क्या तुम खूबसूरत का मतलब जानती हो? नहीं नहीं, मैंने दोनों जवाब दिए तो कहा, तुम बहुत मासूम हो निम्रा। तुम्हारा ये मासूम चेहरा मेरे जहन से एक पल के लिए भी गुम नहीं होता। जानता हूँ तुम अभी बहुत छोटी हो, शायद 13 या 14 साल की, लेकिन मोहब्बत उम्र नहीं देखती। मैं 4 माह बाद आऊंगा। तुम सोच कर रखना कि तुमने मेरा इंतजार करना है या नहीं। तुम्हें मेरी इस बात का जवाब देना होगा। बड़े भाई की शादी के बाद मैं अम्मा से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। मैं हैरानो परेशान घर आ गई क्योंकि मेरी समझ में उनकी बात अधूरी आई थी। पूरी तरह ज़ीशान की बात का मतलब न समझ सकी। इंतजार से ना आशना एक 8वीं जमात की तालिबा को भला क्या पता कि मोहब्बत क्या होती है और इंतजार किस बला का नाम है और वो क्यों इंतजार करने का कहता है। घर आकर बहरहाल ज़ीशान की बातें मेरे जहन से महू न हुई बल्कि मुझको परेशान करने लगी। बिल आखिर मैंने मुमानी को सब कुछ बता दिया। वो आजाद ख्याल थी, दिल के कानों से मेरी बात सुनी
اور پریشانی کو بھانپ لیا۔ بولی نمرا تم تو خوش نصیب ہو، اتنا چاہنے والا ملا ہے۔ اگر مجھے کوئی ایسا کہتا تو میں فوراً محبت کا جواب محبت سے دیتی۔ انہوں نے محبت کے بارے میں ایسی باتیں کی کہ میں اس کام کو بہت ضروری اور اہم خیال کرنے لگی۔ ان کی باتوں نے میرے کچے ذہن پر بہت برے اثرات مرتب کیے۔ میرے دل میں چبھنے والی بے چینی پیدا ہو گئی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ سارا دن اداس رہتی، امی کے پاس جانا بھی کم کر دیا، ممانی کے قریب رہنے کی کوشش کرتی جیسے یہی وہ ہستی ہے جو مجھے پریشانیوں اور ذہنی دباؤ سے بچا لے گی۔ ہر وقت انہی سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی، وہ بھی مجھے ٹوکنے کی بجائے میرے حوصلے کو بڑھاتی تھی، بار بار جتلاتی کہ تم مانو یا نہ مانو تم کو ذیشان سے محبت ہو گئی ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے بار بار مجھ کو اس طرح یاد کروا دی کہ میں نے محسوس کر لیا کہ اب میں ذیشان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھ کو محبت کا مطلب سمجھ میں آنے لگا کہ ہر وقت جس کی یاد ستائے، ہر وقت جس کی کمی محسوس ہو، سمجھو کہ اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں اب کھل کر ذیشان کا نام لینے لگی۔ پڑھائی سے دل دور ہو گیا، سوچتی کیا واقعی محبت انسان کو پاگل بنا دیتی ہے۔ میری حالت بھی ان دنوں پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ اس حالت میں ممانی نے میری بہت دل جوئی کی، بہت خیال رکھا۔ اب سوچتی ہوں کہ ان کا یہ لگاؤ بھرا برتاؤ ان کی دوستی نہیں بلکہ دشمنی تھی۔ اگر ان کو مجھ سے دشمنی نہ ہوتی تو وہ مجھ کو سمجھاتی، نہ کہ اس عذاب میں داخل کرتی اور ایسے روگ میں مبتلا کر دیتی جس سے میں قطعی نہ آشنا تھی۔ وہ مجھے سمجھا کر روک دیتی کہ ایسی باتیں نہ سوچو، یہ باتیں تمہارے سوچنے کی نہیں ہیں، بس اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو۔ غرض کہ وہ اچھی ممانی نہ تھی، میں تو لائق طالبہ تھی۔ مجھ کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کی بجائے انہوں نے سیدھے راستے سے بھٹکا دیا اور ایسے راستے پر چلایا۔ اگر ان کی جگہ میری ماں ہوتی تو وہ ضرور مجھے روکتی۔ یہ 4 ماہ مجھ پر صدیوں کی طرح بھاری گزرے۔ بالآخر ذیشان لوٹ آیا، میرا دل کھل اٹھا، ہر وقت دھڑکنیں تیز رہنے لگی، ممانی اس کے نام سے چھیڑنے لگی۔ میں باجی کے گھر گئی، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور سوال کا جواب مانگا۔ مجھ سے جواب نہ دیا گیا تو رونے لگی۔ مجھ کو روتا ہوا دیکھ کر وہ بے قرار ہو گیا، بولا مجھے یقین تھا کہ میری محبت کا طوفان تمہارے دل میں ضرور تباہی مچا دے گا، تم نہیں جانتی میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اب میں ان کے گھر جاتی، کسی نہ کسی بہانے ایک طرف ہٹ جاتا اور مجھے ادھر بلا لیتا۔ ان کے گھر والوں سے چھپ کر ہماری ملاقاتیں ہونے لگی۔ میں ساری باتیں ممانی کو ضرور بتاتی تھی۔ وہ کہنے لگی اگر روبینہ کے گھر ذیشان سے بات کرنے سے تم کو خوف آتا ہے تو اپنا گھر تو محفوظ ہے، تمہارے ماموں آفس گئے ہوتے ہیں، تم اسے یہاں بلا کر مل لیا کرو۔ لیکن میں دن میں اس کو بلانے سے ڈرتی تھی کہ ہمارے گھر سے بھی لوگ آ جاتے تھے، لہٰذا شبنم بانو نے یہ حل نکالا کہ میں اس کو رات کو بلایا کروں جب ماموں علی گہری نیند سو جائیں یا وہ اپنے پہلے والے گھر گئے ہوں۔ سو ممانی نے خود رات کو اس کو پچھلی طرف کی گیلری میں آنے کو کہا، خود 2-4 منٹ بات کی اور ہمیں دونوں کو تنہا چھوڑ کر چلے گی۔ وہ ہمیں مسلسل تنہائی میں ملنے کا موقع دیتی رہی۔ اس وقت تو میں ان کو اپنا سب سے بڑا محسن سمجھتی تھی، اب زندگی کے اس موڑ پر احساس ہوتا ہے کہ وہ میری سب سے بڑی دشمن تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا تعلق گہرا ہوتا گیا۔ سچ کہتے ہیں کہ ایسا تعلق زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی نے 1-2 بار جب ذیشان کو ماموں کے گھر سے نکلتے دیکھا تو انہوں نے ممانی پر شک کیا۔ جب میرے بھائی نے ان سے پوچھا کہ یہ پڑوسی لڑکا کیوں تمہارے گھر آتا ہے تو انہوں نے الٹا وار کر دیا اور طوفان کھڑا کر دیا کہ تمہاری اپنی لاڈلی بہن کے بجائے الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ممانی نے مجھے گھر پر بلا لیا، مجھے اور ذیشان کو معاملے کی خبر نہ دی۔ جب ذیشان مجھ سے ملنے آیا تو بھائیوں کو ممانی نے خبر کر دی۔ وہ تو میرے بارے میں ایسا سوچ بھی نہ سکتے تھے اور نہ ہم ہی سوچ سکتے تھے کہ یہ خاتون ہمیں یوں رسوا کریں گی۔ میرے بھائیوں نے ذیشان کو پکڑ لیا اور خوب مارا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئے اور میں جانتی تھی کہ میری غلطی ہے، مار کھاتی رہی۔ میرا اسکول جانا بند ہوا اور بھائیوں نے امی سے کہا کہ اس کی جلد از جلد شادی کر دو۔ گھر والے تو میرے لیے عجلت میں رشتہ ڈھونڈ رہے تھے اور مجھے ذیشان کی فکر لگی تھی۔ ایک روز موقع پا کر بڑی مشکل سے میں گھر سے نکل کر اس سے ملنے چلی آئی۔ وہ اپنی بیٹھک میں تھا اور بیرونی دروازہ کھلا تھا۔ میں گلی سے ہی بیٹھک میں چلی گئی لیکن اس نے مجھ سے بات کرنے کی بجائے منہ پھیر لیا۔ وہ میرے بھائیوں سے ڈرا ہوا تھا۔ جب میں نے دوبارہ مخاطب کیا تو بولا نمرا میں تم سے محبت نہیں کرتا، وہ میری بھول تھی، اب تم مجھ سے ملنے کبھی مت آنا، میری شادی میری کزن سے ہو رہی ہے، اب تم چلی جاؤ۔ مجھ کو اس سے ایسے جواب کی توقع نہ تھی، دل کو چوٹ لگی، مجھے سخت تکلیف پہنچی مگر کچھ نہ کہہ سکتی، روتی ہوئی گھر گئی۔ جس پر سب کچھ قربان کر دیا اس نے جان کے خوف سے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا، لیکن یہ اچھا ہی ہوا، مجھے سبق تو مل گیا کہ ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال کر میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ گھر میں میری شادی کی تدبیریں ہو رہی تھی اور مجھے شادی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ شادی کیا تھی، بس مجھے بنا سنوار کر ایک مقبرے میں زندہ دفن کیا جانا تھا۔ دولہا میرے والد کی عمر کا تھا جس کی بیوی وفات پا چکی تھی۔ والدہ اور والد دیکھتے رہ گئے اور جن بھائیوں نے اپنی عزت پر آنچ آنے کے خوف سے میری شادی کروائی۔ شادی کے 10 برس بعد میرا شوہر دمہ کے مرض سے وفات
وفات پا گیا، جوانی میں بیوہ ہو گئی، شوہر کی کافی جائیداد تھی، مجھے بھی حصہ ملا، میں نے دوبارہ شادی نہ کی، اب شادی کی خواہش نہ رہی تھی، مجھے اس کچی عمر میں ایک غلط عورت کے گھر رہنے کی بہت بڑی سزا ملی۔ آج بھی سوچتی ہوں کہ میری اس بربادی میں کس کا قصور تھا، میری والدہ کا جنہوں نے مجھے ایک غیر عورت کے سپرد کیا، یا اس عورت کا جس نے مجھے اپنی ڈگری پر چلایا اور حفاظت کرنے کی بجائے مجھے رسوا بھی کر دیا۔